حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ اب اس کی خوبصورتی کی مثال کچھ یوں تھی کہ اس کی خوبصورتی کا چرچا لوگوں میں ہوتا تھا کہ فلاں عورت بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اس عورت کو اپنی خوبصورتی پر ناز بھی تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک اگر کسی انسان کو کوئی چیز عطا کرتے ہیں تو کچھ انسان تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں لیکن اس پر فخر یا ناز نہیں کرتے، لیکن کچھ اس طرح کے انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی چیز کے مل جانے پر ایسے ناز کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز بن گئے ہیں۔ اسی طرح اس عورت کو ناز تھا کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں۔ ایک مرتبہ وہ میاں بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس عورت نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے، یعنی اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جو مجھے دیکھے اور پھر میرا دل دادا نہ ہو۔ سب لوگوں کو میں بہت زیادہ پسند آتی ہوں، میری خوبصورتی بہت زیادہ ہے۔ اس پر اس کے خاوند نے اظہار کیا کہ جنید بغدادی کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ تو ایک بزرگ ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، چیک کر لیتے ہیں کہ جنید بغدادی کتنے پانی میں ہے۔ اب وہ ملنے کے بہانے کو اس نے ایک سوال کا رنگ دیا کہ شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور وہاں جا کر سوال پوچھنے کے بہانے اپنا نقاب کھول دیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جب نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو ان پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ انہوں نے اس وقت اونچی آواز سے بآواز بلند اللہ کی پکار کی، یعنی کہ اللہ کہا بہت اونچی۔ اب جب یہ آواز عورت کے کانوں میں پڑی تو اس کی کیفیت بھی بدل گئی۔ وہ عورت وہاں سے اپنے گھر آ گئی، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس عورت کی کیفیات تبدیل ہوتی گئیں، یعنی وہ پہلے جیسی نہیں رہی بلکہ اس کا وقت بدلتا گیا۔ اب وہ اسلام کی طرف آتی گئی، ہر وقت قرآن مجید پڑھتی رہتی، ہر وقت روتی رہتی، اللہ پاک سے معافی مانگتی رہتی۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے عورت کا خاوند یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری عورت کو راہبہ بنا دیا، اب یہ میرے کام کی نہیں رہی۔ پیارے مسلمانوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی خاطر ہمیں اپنی نیت کو اچھا رکھنا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں اپنے اللہ کی خاطر کریں، جو کام کریں کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے اچھا کریں، ہر طرح کی بری سوچ سے، بری نیت سے بچیں۔ یہ تو ایک عورت کا قصہ تھا کہ اللہ پاک کی رحمت ہوئی کہ اللہ پاک نے اسے ہدایت دے دی، نہیں تو کیا پتا کہ کسی اللہ کے ولی کے بارے میں ایسی بات کرنے کے بعد کسی انسان کا کیا بنتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی عزت کریں اور خود بھی اللہ کے نیک بندے بننے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما دے، آمین۔